یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صل وسلم علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ہم کفر کی نظروں میں نظریں ملا کے جیے۔ راہ زندگی میں ایک دن کم جیے تو کیا ہوا، راہ زندگی میں ایک دن کم جیے تو کیا ہوا، ہم ان کے ساتھ جیے جو مشعلیں جلا کے جیے۔ حضرات گرامی قدر، تعریفات، کبریائی، بڑائی، عزت و عظمت، شان و شوکت، بلندی و رفعت، حاکمیت، الوہیت، ربوبیت اور وحدانیت کے تمام پاکیزہ کلمات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے ہے، جس اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے کہ اس کائنات میں جب کچھ بھی نہیں تھا اللہ اس وقت بھی موجود تھا، اور جب یہ کائنات ختم ہو جائے گی، ملیا میٹ ہو جائے گی، نیست و نابود ہو جائے گی، کائنات میں کچھ بھی نہیں بچے گا، اللہ اس وقت بھی موجود رہے گا۔ یعنی اللہ کل بھی زندہ تھا، اللہ آج بھی زندہ ہے، اور اللہ کل بھی زندہ رہے گا۔ ہر قسم کے انسانی جائز درود و صلاۃ و سلام سید دو جہاں، نبی کل زمان، سید الکل، ختم الرسل، سید کائنات، سید انسانیات، سید اخلاقیات، سید سماجیات، سید معاشیات، سید سیاسیات، سید البشر، سید الکل، ختم الرسل، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا لہ الفدا، صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین وسلم کی پاک، پاکیزہ، مقدس، مطہر اور منزہ ذات گرامی کے لیے ہے۔
اس بات میں کوئی شک نہیں، ساری کی ساری تاریخ گواہ ہے، اس پوری کائنات میں سارے کے سارے مسالک میں، سب کے سب مذاہب میں، سب کے سب نظاموں میں، سب کے سب نظریات میں، اگر سب سے سچا، سب سے سچا، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا اور سب سے نرالا اور سب سے بہترین اور سب سے عظیم ترین اگر کوئی نظریہ ہے، اگر کوئی مذہب ہے تو وہ نظریہ اسلام ہے، اور نظریہ اسلام، اس کی عظمت، اس کی بلندی، اس کی رفعت، یہ ساری تاریخ اسلام اس کی گواہ ہے۔ اور عظمت اسلام یہ بھی ہے کہ ہر دور میں مالک کائنات نے اسلام کو وہ جرنیل عطا کیے، اسلام کو وہ سرخیل عطا کیے، اسلام کو وہ عظیم جری جوان عطا کیے، جنہوں نے اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، اپنے اعمال سے، اپنی زندگیوں سے، اپنی صبح و شاموں سے، اپنے اعمال کی گواہی سے تاریخ کے اندر وہ نام روشن کیا ہے کہ تاریخ بدل گئی، صفحات بدل گئے، خیالات بھی بدل گئے، انسان بھی بدل گئے، جہان بھی بدل گئے، طریقے بھی بدل گئے، سلیقے بھی بدل گئے، انسانوں کے انسان بدلے، خاندانوں کے خاندان بدلے، لیکن آج بھی اگر تاریخ کے صفحات کو نکالا جائے گا تو اسلام کے ان عظیم جرنیلوں کا نام آج بھی تاریخ انسانی کے ماتھے کا جھومر بن کے سامنے آئے گا۔ چند ایک کا تذکرہ کر رہا ہوں، تاریخ اسلام میں سے چند ایک صفحات آپ کی نظر کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، کائنات کے امام کا عظیم صحابی ہے، اور مقام کیا ہے؟ کائنات کے امام فرماتے لوگوں، اگر اللہ کا قرآن سیکھنا ہے، ابھی جناب مدنی صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، مظہر شہزاد صاحب قرآن کی تلاوت کے قصے سنا رہے تھے، اور کائنات کے امام نے کیا کہا تھا؟ کہا لوگوں اگر قرآن سیکھنا ہے، میرے صحابہ کی جماعت میں 4 لوگ ایسے ہیں، ان سے قرآن سیکھا کرو۔ عبداللہ ابن عمر ہے، اور سالم ابن عبداللہ ہیں، ابی ابن کعب ہیں، اور چوتھے معاذ بن جبل ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور معاذ وہ عظیم انسان ہیں، کائنات کے امام نے کہا قیامت دہاڑا ہوگا، آسمان والے کی عدالت ہوگی، ساری کائنات جمع ہوگی، مالک کائنات ایک عجیب اعلان کریں گے، میرا قرآن پڑھنے والے سارے آ جاؤ۔ حفاظ کرام آئیں گے، میرا قرآن پڑھنے والے سارے آ جاؤ۔ قاری قرآن آئیں گے، میرا قرآن سنانے والے سارے آ جاؤ۔ علماء کرام آئیں گے، میرا قرآن سنانے والے سارے جمع ہو جاؤ۔ خطباء اعظام آئیں گے، شیوخ القرآن آئیں گے، اور شیوخ الحدیث آئیں گے، قرآن کی تعلیم دینے والے، قرآن کی کتابیں پڑھنے والے، قرآن کی تدریس کرنے والے، قرآن کی تعلیم دینے والے، قرآن کی تبلیغ کرنے والے، سارے کے سارے جمع ہو جائیں گے، ساری امت کے علماء جمع ہے۔ اور اگلی بات سنیے، کائنات کے امام فرماتے اللہ مال کے کائنات معاذ بن جبل کو بھی بلائیں گے رضی اللہ تعالی عنہ، اور اعلان کیا جائے گا معاذ یہ سارے کے سارے جنتی مہمان ہیں، لیکن اللہ کی جنتوں میں ان کا سردار معاذ بن جبل کو بنایا جائے گا رضی اللہ تعالی عنہ۔ جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، معاذ بن جبل کو 17 سال کی عمر میں، ہمارے بچوں کے کھیلنے کی عمر ہے، ابھی پڑھائی کی عمر ہے،
ابھی زندگی کی ابتدا ہے، 16-17 سال کی عمر ہے، اور کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یمن کا گورنر بناتے ہیں۔ بڑا علاقہ ہے، لوگ مخالف ہیں، اسلام کو بھی نہیں مانتے، قرآن کو بھی نہیں مانتے، لیکن ذرا گجرانوالہ کے نوجوان کان کی کھڑکیاں کھول کے سنیں۔ معاذ بن جبل وہاں پہ گئے، معاذ نے ایسا کردار پیش کیا، تاریخ کے صفحے اٹھائیے، تاریخ دانوں نے لکھا ہے چند سالوں کے بعد معاذ کا کردار دیکھ کر سارے کا سارا یمن کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ کس کا کردار ہے؟ یہ مسلمان نوجوان کا کردار ہے۔ یہ کس کی عظمت ہے؟ یہ مسلمان کی عظمت ہے۔ یہ کس کی عظمت ہے؟ یہ اسلام کی عظمت ہے، جس کے نام پر آج آپ مجلس سجا کے بیٹھے ہیں۔ آئیے عظمت اسلام سمجھا دوں، ایک ایک جرنیل اسلام کا، اور نام ہے سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ 4-5 لوگوں کا میں نے قصہ سنانا ہے، آپ ان کا نام یاد رکھیے گا، اپنی زندگیوں میں سیکھنے کی کوشش کیجیے گا، اپنے ماتھے کا جھومر بنائیے گا، اپنے بچوں کو داستانیں سنائیے گا، اپنے طلباء کو اپنے گھر میں، اپنے علاقے میں، اپنے قبیلے میں، اپنے دوستوں میں اور اپنے احباب میں ان کے تذکرے کیجیے گا۔ یہ عظمت اسلام ایسے نہیں، مالک کائنات نے اسلام کے سرخیلوں کو، اسلام کے جرنیلوں کو اتنا مقام عطا کیا ہے۔ ایک اور پاکیزہ جوانی والا جوان اٹھا ہے، آج سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے ہیں۔ اٹھائیے احادیث کا مقدس ذخیرہ، کائنات کے امام سب سے پہلا اعلان کرتے ہیں، کہا لوگوں، لوگ تو روز مرتے ہیں، جوان بوڑھے بچے بھی جاتے ہیں، عورتیں خواتین بھی فوت ہوتی ہیں، لیکن آج جو اللہ کا پسندیدہ، اللہ کا چنیدہ، اللہ کا برگزیدہ آج نوجوان کیا ہے، اس کی موت سے اتنا بڑا واقعہ پیش آیا ہے جو شاید اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ آدم صفی اللہ گئے لیکن یہ کام نہیں ہوا، ابراہیم خلیل اللہ گئے لیکن یہ واقعہ پیش نہیں آیا، موسیٰ کلیم اللہ گئے، اللہ کے بڑے قریبی تھے، لاڈلے تھے، لیکن یہ کام نہیں ہوا۔ حتیٰ کہ کائنات کے امام کے بڑے بڑے صحابہ گئے، یہ کام نہیں ہوا، لیکن کائنات کی سچی زبان سے ارشاد ہوا، کہا جب معاذ فوت ہوا ہے تو تحرک لہ العرش، اللہ کا عرش بھی ہل گیا ہے۔ کائنات کے امام جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں، سنا نا آپ نے، کبھی یہاں قدم، کبھی وہاں قدم، کبھی بچ بچ کے، کبھی ہٹ ہٹ کے، کائنات کے امام چل رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر راستہ صاف ہے، آپ بچ بچا کے کیوں چل رہے ہیں؟ کیا ہوا؟ کائنات کے امام نے فرمایا میرے صحابہ راستہ صاف نہیں ہے، چونکہ معاذ کے جنازے میں صرف آپ لوگ شامل نہیں، معاذ کے جنازے میں اللہ کے نورانی 70,000 فرشتہ معاذ کے جنازے میں شرکت کے لیے آیا ہے۔ وہ کتنا بڑا نوجوان ہوگا۔ وہ جوانوں، آپ کو اپنی جوانیاں مبارک ہوں، لیکن کبھی پڑھیے تو صحیح کہ عظمت اسلام کیا ہے، عظمت مسلمان کیا ہے۔ کائنات کے امام پھر اعلان کرتے ہیں، صحابہ نے جنازہ اٹھایا، کہا اللہ کے پیغمبر سعد کا تو وزن ہی کوئی نہیں، لوگ مرنے کے بعد بھاری ہو جاتے ہیں، سعد کا جسم ہلکا ہو گیا ہے۔ کہا نانا میرے صحابہ، سعد کا جسم ہلکا نہیں ہوا، بلکہ سعد کا جنازہ آپ نے نہیں، اللہ کے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے، اس لیے تمہیں وزن محسوس نہیں ہوتا۔ دفن کر کے واپس آئے، کائنات کے امام تشریف فرما ہے،
ام سعد آتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، آنکھوں میں آنسو جاری ہیں. ماں ہے نا تو ماں کی ممتا تو روئے گی. ہاں آنسو تو فطرت کی علامت ہے. کائنات کے امام نے بھی کہا تھا ان القلب یحزن ان العین تدمع والقلب یحزن وما نقول الا ما به یرضى ربنا. آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں، دل غمگین ہے، پریشانی کا عالم ہے، لیکن زبان سے وہی کلمہ نکلے گا جو اللہ کو پسند ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. ام سعد رو رہی. کائنات کے امام نے اتنی بڑی بات کہی. کہا ام سعد آپ کو اس بات پہ خوش ہونا چاہیے، ساری دنیا کی روحیں آسمان پہ جاتی ہیں، نیک لوگوں کی آسمان کے فرشتے استقبال کرتے ہیں، لیکن جب تیرے بیٹے سعد کی روح آسمان کی طرف گئی ہے، آسمان کے فرشتوں نے استقبال نہیں کیا بلکہ خود مالک کائنات نے تیرے بیٹے کی روح کا استقبال کیا ہے. اور مالک کائنات سعد کی روح کو دیکھ کر اپنے عرش پہ بیٹھا ہوا مسکراتا رہا ہے. کاش یہ جنازے ہمارے ہوتے، کاش یہ کردار ہمارے ہوتے، کاش یہ جوانی ہماری ہوتی. لیکن عظمت اسلام کی کانفرنس میں بیٹھنے والوں، اسلام تو پہلے ہی بڑا عظیم ہے، لیکن ان عظیم لوگوں نے اسلام کے جھنڈے کو اور بھی بلند کر دیا. ایک اور اسلام کا سرخیل ہے، نام احمد ابن حنبل ہے رحمت اللہ علیہ. کردار کتنا خوبصورت ہے. تاریخ دانوں نے لکھا ہے 3 خلافہ نے، ظالم نے، جابر نے امام احمد ابن حنبل پہ کوڑے برسائے، لیکن احمد ابن حنبل کا موقف تبدیل نہیں ہوا. رحمت اللہ علیہ رحمتم واسعہ. اللہ جہاں تیرا یہ بندہ لیٹا ہے اس پہ اپنی کروڑوں رحمت نازل فرما. امام بخاری کہتے ہیں جب میں نے حالات پڑھے کہ احمد ابن حنبل کو جس کوڑے سے مارا گیا، میں بخارا سے اٹھا، ایران سے چلا، عراق میں گیا، بغداد میں پہنچا، وہاں جا کے اس کوڑے کو دیکھا جو احمد ابن حنبل کی پشت پہ کئی سالوں تک برسایا گیا، اور میرے دل سے گواہی آئی اللہ کی قسم اگر یہ کوڑا ہاتھی کو مارا جاتا تو ہاتھی بھی مر جاتا. لیکن احمد ابن حنبل نے عظیم داستانیں رقم کی ہیں. ایک اور ہیں نام عامش ہے، تابعی ہے، آج اس دنیا سے رخصت ہو رہے، گھر والے پاس بیٹھے ہیں، فطری بات ہے رو رہے ہوں گے، پریشانی کا عالم ہے، بیٹیاں بھی رو رہی ہیں، بیٹے بھی رو رہے ہیں، بیوی بھی پریشان ہے. عامش دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، زندگی سانسوں کا رابطہ ٹوٹ رہا ہے، اس جہان سے جدائی کا عالم ہے. گھر والوں کو پریشان دیکھا، 2-3 باتیں ایسے کی اگر آپ کو پسند آئے تو اپنا لینا. سب سے پہلی بات کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے امید ہے میرا رب میرے پہ رحم فرمائے گا، کیونکہ گزشتہ 60 سالوں میں، پھر سنیے، گزشتہ 60 سالوں میں کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس کی اذان میں نے بیت اللہ کے اندر نہ سنی ہو. 60 سال میں 1 لاکھ سے زائد نمازیں بنتی ہیں، 1 لاکھ سے زائد نمازیں بیت اللہ میں با جماعت ادا کی ہیں گزشتہ 60 سال کی زندگی میں. یہ وہ لوگ تھے جن کی وجہ سے اسلام کو عزت و عظمت ملی. اور خود امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری جس کی آپ خبریں سنتے ہیں، احادیث سنتے ہیں، آثار سنتے ہیں، واقعات سنتے ہیں، یہ ایسے نہیں لکھی، 16 سال کے اندر لکھی ہے. اور پوچھیے علماء کرام سے، صرف ایک بخاری لکھنے کے لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 7,500 سے زائد حدیثیں ہیں
فرمایا کوئی حدیث ایسی نہیں لکھی جس کو لکھنے سے پہلے وضو نہیں کیا۔ اور وضو کیا ہے؟ کہا من توضا فاحسن الوضو، جس نے وضو کیا، چل چلاؤ سے نہیں، اچھے انداز میں وضو کرا اور اس کے بعد دعا پڑھی۔ فرمایا وہ دعا پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ کی جنتوں کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ میں صحیح ترجمہ کروں تو امام بخاری وہ ہیں لوگوں جن کے لیے اللہ کی جنتوں کے 8 دروازے 7,500 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ کھلے ہیں۔ کہا کوئی حدیث ایسی نہیں لکھی جس سے پہلے 2 نفل نہ پڑے ہوں، اور 2 نفل وہ کہ اگر اللہ کی عدالت میں قبول ہو جائیں، مالک کائنات کی طرف سے 2 رکعت نماز اور نفل نماز، فرض تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ کبھی آپ لوگوں کے پاس اپنی مصروفیات سے وقت نکلے، رات کی کسی تنہائی میں جاگ جانا اور اپنے مالک کائنات سے بڑے پیار سے کہنا، ان کو الوداع کرتے ہوئے، رو دیے جدا کرتے ہوئے، مولا مدت ہوئی خطا کرتے ہوئے، اور شرم آتی ہے دعا کرتے ہوئے۔ کبھی رب کے سامنے پیار سے کہا تو کرو، یا الہی اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے، اگر یہاں سے بھی خالی لوٹ جاؤں یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے۔ کبھی اپنے رب سے کہا کرو، مولا تیرے سوا تو ہمارا مولا کوئی نہیں، تیرے سوا تو ہمارا مالک کوئی نہیں، تیرے سوا تو ہمارا آقا کوئی نہیں، تیرے سوا تو ہمارا رب کوئی نہیں، تیرے سوا تو ہمارا پالنہار کوئی نہیں۔ خود ہی تو کہا ہے کہ کسی کے دروازے پہ نہ جائیو، اگر تیرے سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، بتا پھر یا الہی اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے، اگر یہاں سے بھی خالی لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے۔ اپنے رب سے بڑے پیار سے باتیں کیا کرو۔ اس کائنات میں کوئی آپ سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا آپ کا رب آپ سے پیار کرتا ہے۔ اور گجرانوالہ کے لدے والا کے رہنے والوں، کوئی آپ کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا آپ کا رب آپ کا انتظار کرتا ہے۔ پیار والی ماں بھی رات کو انتظار کرتے کرتے سو جاتی ہے، لیکن اس نے جب سے پیدا کیا ہے، جب سے جہاں بنایا ہے، جب سے وہ خود ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، آج تک نیند کا ایک جھٹکا بھی نہیں آیا۔ کہیں میرا کوئی بلانے والا آئے، کہیں مجھے کوئی پکارنے والا آئے، کہیں میرا کوئی مانگنے والا آئے اور میرا دروازہ بند نہ ملے۔ کائنات کا رب کبھی سویا ہی نہیں، اس کے دروازے کو کھٹکھٹایا کرو۔ 2 رکعت نفل نماز امام کہتے ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا، ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے میں نے 2 رکعت نفل نماز لازمی ادا کی ہے۔ مانا یہ ہوا ایک بخاری لکھنے کے لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 15,000 نفل پڑھا ہے، 15,000 نفل پڑھا ہے، پھر جا کے صحیح بخاری کو مکمل لکھا ہے۔ آج جلسے بھی ہیں، اشتہارات بھی ہیں، خطبہ کا سٹیج بھی ہے، آپ کی محبت بھی ہے، نوجوانوں کی محنت بھی ہے، ہمارے یہاں کے علاقے کے نوجوان، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے اکابرین، ان سب کا پیار بھی ہے، ان کی محبت بھی ہے، لیکن پھر بھی تبدیلی نہیں آ رہی۔ وہ جو اندر سے تبدیلی آتی ہے، وہ جو اندر کا انسان نہیں بدل رہا۔ ہاں ظاہری تبدیلی بہت ہے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں مو لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ وجہ کیا ہے؟ آج عمل کی طاقت موجود نہیں ہے۔ اور حضرات، اپنی بات کے آخر میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے اسلام کی عظمت کے حوالے سے ایک اور عظیم انسان جس نے اسلام کے جھنڈے کو اور بلند کیا، آپ کی میری گلیوں میں، آپ کے میرے شہر میں، آپ کے میرے علاقے میں،
آپ کے میرے زمانے میں، آپ کے ہمارے اسی ماحول میں، اور یہاں پر اسلام کا جھنڈا بلند کر کے گیا، جس نے علل اعلان کہا تھا۔ ہم نے اس دور میں سیاست میں قدم رکھا تھا جب سیاست کا صلہ اہلی زنجیریں تھی اور خانزادوں کے لیے مفت کی جاگیریں تھیں۔ یہ ہمارے اکابر تھے جس نے کہا تھا کہ نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ہم کفر کی نظروں میں نظریں ملا کے جیے، راہ زندگی میں ایک دن کم جیے تو کیا ہوا، ہم ساتھ ان کے جیے جو مشعلیں جلا کے جیے۔ جس نے کہا تھا ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں، فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ جس نے کہا تھا میں اکیلا ہی چلا تھا جان بے منزل، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ جس نے کہا تھا جس نے پلٹنا ہے یہی سے پلٹ جائے، میرے گھر کے رستے میں کہکشا نہیں ہے۔ جس نے کہا تھا لوگوں کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ جس نے کہا تھا اگر میری ماں مجھے کبھی تختہ دار پہ لٹکتا ہوا دیکھے گی تو پھر وہاں محبت کی آنسو نہیں بہائے گی، جرت کے ساتھ اعلان کرے گی میرا بیٹا زندہ بھی خطیب تھا، میرا بیٹا مرنے کے بعد بھی خطیب ہے۔ اور لوگوں اسلام کو عظمت ملی ہے ان جرنیلوں سے، اسلام کو عظمت ملی ہے ان سرخیلوں سے، اسلام کو عظمت ملی ہے صحابہ کرام سے، اسلام کو عظمت ملی ہے تابعین اعظام سے، اسلام کو عظمت ملی ہے ائمہ دین سے، اسلام کو عظمت ملی ہے محدثین سے، اسلام کو عظمت ملی ہے علماء کرام سے، اسلام کو عظمت ملی ہے خطباء اعظام سے۔ یہ جو سٹیج آج بھرا ہے صدا بھرا رہے، نسلیں سنتی رہیں، نسلیں سناتی رہے، لوگ آتے رہے، قرآن سناتے رہیں۔ ہاں چہرے بدل جائیں گے، لوگ چلے جائیں گے، چونکہ دنیا چل چلاؤ ہے، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، یوں محفل سجی رہتی ہے، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ ہاں اگر آپ کی زبان میں کہوں تو کوئی اج ٹریا کوئی کل ٹریا، یہ دنیا مسافر خانہ، کوئی سمجھے تا اصلی قبر ٹھکانہ۔ چہرے بدل سکتے ہیں، انداز بدل سکتے ہیں، الفاظ بدل سکتے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن اور دین اسلام کل بھی عظیم تھا، آج بھی عظیم ہے اور کل بھی انشاءاللہ عظیم رہے گا۔ اور میں اپنے بزرگوں سے، مرکزی جمعیت کے اکابرین سے چلتے چلتے تعارفاً اتنی بات ضرور کہوں گا، ہم نے بھی جماعت کے حکم پہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے جمعیت اساتذہ پاکستان کا، جس میں ہم اساتذہ کو جمع کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، دین کا مبلغ بناتے ہیں، لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، تربیت کر کے، ٹریننگ کر کے، تاکہ اللہ کے دین کو اور زیادہ پھیلایا جا سکے۔ یہ راتوں کی کانفرنسیں بھی مقدس ہیں، یہ راتوں کے جلسے بھی مقدس ہیں، لیکن کل صبح جب آپ کا استاد، آپ کے معاشرے کا استاد کسی کلاس میں کھڑا ہو، جو بات اس نے رات خطیب سے سنی ہے، جو رات اس نے اسلام کی عظمت میں سنی ہے، وہ جا کے اپنے بچوں کو بتا دے۔ سلسلہ چلتا رہے گا، لوگ آتے رہیں گے، قرآن سناتے رہیں گے، سلسلے آگے بڑھتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ لے چل ہاں مجدھار میں لے چل، ساحل ساحل کیا چلنا، تو ہماری فکر ذرا نہ کر، ہم تو خوگر ہیں طوفانوں کے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔